تہجد کے سجدے کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں اور جس کو نصیب ہو جائیں پھر اس کے لیے معجزے ہوتے ہیں، شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے میرا اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی مومن مرد سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے کتنی محبت ہو گئی ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دے ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے، جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں ان تکلیفوں کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے، وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے اور اللہ جسے خاص کر دینا چاہتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، بس لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ تمہارا تہجد پڑھنا رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ اس کے لیے تمہیں چن لیا جاتا ہے اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تہجد سے رب مل جاتا ہے اور جب رب مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے کر آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارے دل میں کسی ناممکن دعا کا بار بار خیال لا رہا ہے اور تم دن رات سجدوں میں اس کی رحمت کی امیدوار بن کر اپنی دعا کی قبولیت کے منتظر ہو تو سنو تمہارا رب المجیب ہے، یعنی دعائیں سننے والا اور قبول فرمانے والا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کن فرماتے ہیں اور ہر چیز فیکن یعنی ہر چیز ہو جاتی ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کن کے محتاج ہے۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ کن ہو جا تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے، تو ہر چیز اللہ کے قبض قدرت کے اندر ہے۔ سنو کبھی کبھی رحمتیں اور اللہ کی مدد ان راستوں سے بھیجی جاتی ہیں جو تمہیں انتہائی مشکل اور دشوار گزار لگ رہا ہوتا ہے۔ رحمان کی رحمت تو اتنی عظیم ہے کہ وہ دنیا میں گمنام ہو جانے والوں کا ذکر خود فرشتوں سے کرواتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسان کی دنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو تم سے پوشیدہ ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو قطرہ لے کر سمندر عطا کر دیتا ہے۔ جان رکھو اس کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے دوری کا مطلب کچھ کھونا نہیں بلکہ ان عطاعت کو پانا ہے جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہے۔ اللہ خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہیں، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر وہ چیز جس کی تم وہاں تمنا کرو گے۔ جان رکھو مدد کا
हर राज सब्रों में पोशीदा है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में भी फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। यकीनन उसमें हर उस शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो सब्र का पक्का और आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। याद रखो, जिसके हुक्म से वक्त चलता है उसी के हुक्म से बदलता भी है, और जब फर्श पर मदद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तभी अल्लाह अर्श की मदद के वो दरवाजे खोलता है जो तुम्हारे सब्र से भीगी आंखों को शुक्र के सजदों में रुला देती है। तवक्कल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बना देता है, जो यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती नूह पार लगा देता है, जो पानी पर घोड़े दौड़ा देता है, जो तुम्हारे एक आंसू से तुम्हें अपना बना लेता है, जो तुम्हारे दर्द को कुछ ही लम्हों में बांट लेता है। तो क्या तुम अपने रब पर तवक्कल नहीं करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। कबूलियत का अंदाज़ मुख्तलिफ है, बस उसका वो या तो दिल बदल देता है या मनपसंद चीज़ की राह खोल देता है। वो माफ़ भी कर देता है, थाम भी लेता है। वो तड़पते दिल से निकलने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं करता। या अल्लाह, रात आ गई, सितारे चमक चुके, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। या अल्लाह, तेरा दरवाज़ा अब भी खुला है, मैं तेरे दर पर मग़फ़िरत का सवाल करती हूँ। या अल्लाह, जिस तरह तूने आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोका हुआ है, इसी तरह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से बचा। आमीन सुम्मा आमीन।